اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی جو ہے ٹیڑھا پن ہے، وہ ان مشتبہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جیسے پیچھے بات چلی تھی پرسوں کہ مشتبہ چیز جس میں جو ہے صاف طور سے کھلم کھلا پتہ نہیں چل رہا اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا مطلب ہیں، کیا مفہوم ہے۔ جیسے پیچھے بتلایا کہ جو ہے نجران سے کچھ عیسائی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایسے الفاظ میں یا حروف مقطعات جو قرآن کریم میں جو ہے سورتوں کے شروع میں 14 الفاظ ہیں، 14 الفاظ ہیں۔ سورہ بقرہ بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے الف لام میم سے ہی، اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے، یہ حروف مقطعات بولتے ہیں۔ ان کا معنی اور مفہوم اور مطلب جو ہے صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، صاف طور سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان کا مطلب صاف لکھا ہے اس میں جو ہے تفسیر میں کہ اس کا مطلب مفہوم کسی کو پتہ نہیں۔ تو بہرحال جو ہے جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ جو ہے ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پھر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود تو گمراہ ہو ہی جاتے ہیں۔ جب قرآن صاف الفاظ سے کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو، تو پھر کیوں پڑھیں ان کے پیچھے؟ ان کے پیچھے پڑنے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ تو بہرحال جو ہے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کرے، تاکہ وہ فتنوں کو پیدا کر سکے۔ اس لیے جو ہے بعض لوگ جو ہے ترجمہ پڑھتے ہیں اور اپنی سمجھ سے تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں یہ آیا، میری سمجھ میں یہ آیا، میری سمجھ، بھئی تیری سمجھ کے کیا کریں گے ہم؟ وہ بتا کہ اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کس طرح فرمائی ہے؟ اللہ کے رسول نے تفسیر کس طرح فرمائی ہے؟ قرآن سمجھ میں تو اللہ کے نبی سے آئے گا، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ جو ہے قرآن کی تفسیر ہے۔ بغیر اللہ کے رسول کے جو ہے قرآن سمجھنا امپاسبل، سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال جو ہے وہ تاکہ وہ فتنہ پیدا کر سکے اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے نہیں صاف الفاظ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ جن کا علم پختہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے جن کا علم پختہ ہے، جن کو میں نے جانکاری دی ہے، علم دیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جو اس کا ترجمہ اس پر ایمان ہمارا ہے، لیکن یہ جو ہے ترجمہ تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، مطلب تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں۔ آگے جو ہے ایک دعا کا تذکرہ ہے۔ اب جو ان چیزوں سے بچتے ہیں، جو ان چیزوں سے بچتے ہیں، جو چیزیں بتلائی گئی مشتبہ چیزوں سے بچتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیسے دعا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ یوں دعا کرتے ہیں اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اکثر زیادہ تر جو ہے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت
قلبی علی دینک، یہ اللہ کے رسول زیادہ تر دعا مانگا کرتے تھے۔ ہاں، کیسی دعا مانگ؟ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا پن پیدا نہ کر، یعنی ان دلوں کے اندر بگاڑ پیدا نہ کر، ان کو جمائے رکھ، ان کو اس ہدایت پر اے اللہ جمائے رکھ، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے، بے انتہا بخشش عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارا پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی قیامت کا وعدہ فرمایا ہے اور قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، وہ اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی۔ اب دوسرے رکوع میں ارشاد باری ہے، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی دولت نہ ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی، اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ جنہوں نے اللہ کی جو ہے قرآن کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تو انہوں نے کفر اپنا لیا اللہ کے مقابلے میں، ان کی نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی، اور وہ وہی ہیں جو لوگ اس آگ کا ایندھن بنیں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ آگے فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے میں جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ فرعون کو بھی فرعون کی بھی پکڑ فرمائی، فرعون کے ساتھ دینے والوں کی بھی پکڑ فرمائی اللہ نے۔ اسی طرح جو ہے مشرکین کو اللہ سمجھا رہا ہے، یہود کو سمجھا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ جیسے تم سے پہلے لوگوں کو پکڑا تھا نا، انہوں نے بھی میرا انکار کیا تھا، میرے قرآن کی آیتوں کا، میری کتابوں کا انکار کیا، میرے رسولوں کا انکار کیا، اسی طرح تم بھی اڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ کی پکڑ بہت زیادہ ہے، اور جو آدمی گناہوں پر اڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ اب پکڑ چاہے دنیا میں فرمائے نہ فرمائے، لیکن آخرت میں تو اس کی پکڑ یقینی ہے، آخرت میں تو اس کی پکڑ یقینی ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوں گے، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ یہاں پر جو ہے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوں گے، یعنی تم جو ہے نیچا دیکھو گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے، انشاءاللہ کل بتلائیں گے اس کے بارے میں، وقت ہو گیا۔ یہ جنگ بدر کی طرف جو ہے اس کا اشارہ ہے پورا کا پورا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔